اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس کے نظام کو، دین کے تمام ارکان جو ہیں ان کو اتنی بہترین انداز کے اندر ترتیب دیا گیا کہ انسانی زندگی میں اگر دین کو مکمل طور پر داخل کر لیا جائے، اگر کوئی بھی انسان مکمل طور پر دین کو اپنائے تو پھر دنیا میں بھی اس کے لیے تمام عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے تمام عزتیں ہیں۔ اسلام کے جو ابتدائی ارکان ہیں توحید اور رسالت کے بعد، ان کی بڑی اپنی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اکثر مساجد میں یا علماء کرام ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ عبادات کو جو ہے ان ارکان کی روح قرار دیا گیا، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے مزاج کو بدل سکے۔ عبادت اس لیے نہیں ہے، ہم نماز اس لیے نہیں پڑھنے آ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ عبادتوں کا الگ الگ لطف ہے، عبادتوں کے الگ الگ وقت متعین کیے گئے، طریقہ کار متعین کیے گئے۔ تمام عبادتیں اپنے اپنے لحاظ سے انسان کی زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں۔ جو عبادت اثر نہ ڈالتی ہو، جس عبادت میں لطف نہ آتا ہو، جس عبادت سے مزاج میں تبدیلی نہ آتی ہو، جو عبادت دل کو نرم نہ کرتی ہو، جو عبادت آنکھوں میں شرم و حیا کو نہ داخل کرتی ہو، جو عبادت حرام کھانے سے نہ روکتی ہو، جو عبادت کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھنے سے دل کو نہ منع کرتی ہو، جو عبادت ظلم سے ہاتھ کو نہ روکتی ہو، جو عبادت مظلوم کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے کا نہ کہتی ہو، جس عبادت میں اپنے ساتھ والے کے لیے اخلاص نہ ہو، جس میں ایمانداری نہ ہو، دیانتداری نہ ہو، تو پھر کسی مولوی ملا کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس عبادت میں یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ عبادت دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، بے ایمانی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عبادت کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، عبادتوں کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ایک عبادت ایسی ہے کہ جب وہ بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ ہر عبادت کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی ایجاد کی، ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی ادا کی، اور ایک عبادت کو محمد رسول اللہ نے ایسا درجہ عطا کیا کہ اگر وہ بندہ اس عبادت کو کر لے پھر اس کی زندگی یک لخت بدلتی ہے۔ دوائیاں ہوتی نا، الگ الگ لوگ بنا رکھا ہے لوگوں نے مزاج کہ دیسی دوائی کھائیں گے تو 6 مہینے میں اثر ہوگا، ہومیوپیتھک کی کھائیں گے تو 1 مہینے میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا، آج کل کی جدید دوائی کھائیں گے فوراً اثر دکھائے گی۔ ایسے بھی عبادتیں بھی ایسے ہی ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے، خیالات کا تغیر دماغ میں آنے لگتا ہے، کبھی دل ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادا ہوتی ہے، کبھی قضا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے لگتا ہے تو کبھی روزہ رکھ کے زیادہ نیند آنے لگتی ہے، یا روزہ رکھ کے کہیں گپے مارنے لگتا ہے، یا پھر روزہ رکھ کے 24 گھنٹے مسجد میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔
لیکن ایک عبادت محمد رسول اللہ نے ایسی حکم دیا کرنے کی کہ ادھر وہ بندہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب اس عبادت کو کر کے باہر نکلتا ہے تو پھر جیسا وہاں جاتا ہے ویسا آتا نہیں ہے. اس عبادت میں سب سے پہلے بندے کا دل بدلتا ہے، خیالات بدلتے ہیں، نظریہ بدلتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، اور اس کو انقلابی عبادت کہا گیا، کوئی معمولی عبادت نہیں. انقلابی عبادت، قسمت والوں کی عبادت، ان کی عبادت جن کو اللہ نے پسند کر لیا ہو. ایسی عبادت کہ جو بندے کی ظاہری شکل صورت بھی بدل دیتی ہے، بندے کا نام بھی بدل دیتی ہے، اس کا کردار بھی بدل دیتی ہے، اس کے معاملات کو بھی اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. پتہ ہے کون سی عبادت ہے وہ؟ اطمینان سے سوچیں ایسی وہ کون سی عبادت ہے کہ جب وہ عبادت کر لی جائے تو بندے کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. اس انقلابی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کہا ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو پھر ویسا رہتا نہیں ہے جیسا جاتا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا سب سے پہلے بنائی گئی عبادت گاہ ہے، دنیا کی تمام عمارتوں سے پہلے بننے والی عمارت ہے. اللہ نے اس کو اپنے گھر کے نام سے منسوب کیا اور محمد رسول اللہ نے اس کو اسلام کے ابتدائی ارکان کے اندر رکھا ہے، ابتدائی رکنوں کے اندر اسلام نے اس کو جگہ دی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جب بندہ حج کرتا ہے، نمازی اچھا آہستہ آہستہ نیکی کی طرف آتا ہے، آہستہ آہستہ. روزہ دار بھی آہستہ آہستہ، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، آہستہ آہستہ روزے بڑھتے جاتے ہیں، شوق بڑھتا ہے، عبادت کی شوق بڑھتا ہے، تلاوت کا شوق بڑھتا ہے. لیکن بندہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حج کے لوگ جانے والوں میں اس کا نام آ جاتا ہے تو گھر گھر پھر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. ایسی انقلابی عبادت ہے. پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی باطل پرست طاقتیں جہاں اسلام سے الگ الگ انداز کے اندر خوف زدہ ہیں، ان کو سب سے بڑی تکلیف حج بیت اللہ سے ہے کہ مسلمانوں کے پاس کائنات میں، صرف پوری کائنات میں اسلام وہ واحد مذہب ہے، مسلمان وہ واحد قوم ہیں جن کے پاس صرف ایک مرکز ہے کہ کائنات کے کسی نکڑ میں کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہو تو اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ خصوصیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہے. حج کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، شوق ہو جاتا ہے دل کے اندر. میرے غیر مسلم دوست ہیں یہاں لدھیانہ میں، تو انہوں نے مجھے خود ایک قصہ سنایا تو میں نے سن کے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی تو نے ایمان والوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کی ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہم بنارس میں ایک جگہ مال بھیجتے تھے تو ایک صاحب سے کاروبار ختم ہو گیا. جس طرح معاملات کاروبار کے ختم ہو جاتے تو کئی سال ہو گئے، تو لیجر بک میں ہر سال لکھ دیتے تھے کہ اس آدمی سے 1,30,000 روپے بقایا ہیں، ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو کہنے لگے اچانک ایک دن ان کا فون آیا کہ باؤ جی آپ کے پیسے دینے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا، 6-7 سال بعد ان کو یاد آ گیا. تو کہنا انہوں نے مجھے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یاد آیا؟ کہنے لگا وہ اس لیے یاد آیا کہ میرا حج بیت اللہ کے لیے نمبر لگ گیا، ٹکٹ لگ گئی. اب جب سے حج کا ارادہ کیا ہے روزانہ کھنگال رہا ہوں اپنے کھاتے بھی، معاملات بھی، کہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی میں نے دغا بازی تو نہیں کی، تاکہ جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوؤں گا، جب میں بیت اللہ کے سامنے جاؤں تو کم از کم جس حد تک میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہوں کر کے جاؤں. تو تبھی تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ لیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے روزے کی جالیوں کو دیکھ لیا، ان جالیوں کو دیکھنے کے بعد اس بندے کی زندگی میں تبدیلی آنی طے ہے. کیونکہ حرمین شریفین مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور جن سے جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان کو دیکھنے کے بعد بندہ بے ایمانی نہیں کرتا. ایسی انقلابی عبادت کہاں ملے گی دنیا میں؟ کوئی عبادت کہاں بتاؤ کہ جہاں بندہ جاتا ہو ویسا ہی واپس آ جاتا ہو.
عبادت کہاں ہے؟ تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مسجدیں دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ دینی سفر پہ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسے گئے وہ پھر تبدیل ہو کر آئے۔ لیکن بیت اللہ کے ساتھ یہ صفت اللہ نے جوڑی ہے، جب بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، وہ دیوانوں کی طرح روتا ہوا، ایسے جیسے کوئی صدیوں سے اپنے ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہو، وہ اللہ کے گھر کی طرف ایسے روتا ہوا جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کہ میں بس ایک دفعہ اللہ کے گھر کو پکڑ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ یہ صفات، یہ برکتیں، یہ کشش، یہ محبتیں اگر کہیں پہ رکھی گئی تو وہ بیت اللہ کے در و دیوار کے ساتھ رکھی گئی ہیں۔ اور مسلمانوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا میرے صحابہ یہ بیت اللہ ہے، اس کے پتھروں کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، بیت اللہ میں جو پتھر لگے ان کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، اتنے مہنگے ہیں۔ ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہی نہیں کہ ورلڈ کی سب سے قیمتی عمارتوں میں اگر آج کی اس کو تخمینہ لگایا جائے، آج کا اگر امریکہ کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں جو ویلیو ڈالتے ہیں، آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے قیمتی عمارت، دنیا کی سب سے بڑی عمارت، دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کی عمارت، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عمارتوں میں اگر ورلڈ میں کوئی نمبر 1 پہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرم ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بیت اللہ کے پتھروں کی کوئی قیمت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر ان کو بیچ دیا جائے، ان کی جو قیمت لگائی جائے اس سے بھی زیادہ قیمتی، اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی قیمتی ہیں۔ اس لیے کسی ایمان والے کا دل توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بیت اللہ سے بھی زیادہ پیار ہے۔ اور جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، قیامت کا دن ہوگا، سب کی پیشی ہونی ہے، بیت اللہ کو بھی پیشی کے لیے حکم دیا جائے گا، فرشتے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بیت اللہ کو پکڑ کے کہیں گے چلو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھیں گے کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگا پہلے اللہ سے پروانہ لکھوا کے لاؤ کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کی معافی نامہ لکھ دیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تمہارے حج کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی ہے، جاؤ جنت میں۔ حیران ہو جائیں گے، یا اللہ ہم نے تو حج کیا نہیں، حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے بھی ان کو جنت میں بھیجیں، ان کا حج قبول ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے حج کیا ہی نہیں، ہم گئے ہی نہیں مکے، ہم نے بیت اللہ ہی نہیں دیکھا۔ تو پوچھا جائے گا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے تم کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ یا اللہ جب لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے ہم بڑے غریب تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، ہم بار بار سوچتے تھے کاش کوئی وقت آئے کہ ہم بھی اس راستے کے مسافر بنے، کاش کوئی وقت آئے ہم بھی اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں، کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اس راستے کے اوپر چل کے بیت اللہ کو دیکھ کے، یا اللہ ہم تڑپتے تھے، ہمارے آنسو نکلتے تھے، ہم بار بار دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کا موقع عطا ہو، اور ہماری اسی چکر میں موت آ گئی۔ اللہ فرماتے وہ جو تمنائیں سچے دل سے کی تھیں، وہ جو ارادے سچے دل سے کیے تھے، اس لیے حج کا ثواب بھی دیا گیا، اس کی قبولیت کا ثواب بھی دیا گیا، اور اس کے بدلے جنت بھی تمہیں عطا کی گئی ہے۔ کئی لوگ صاحب مال ہونے کے باوجود ارادہ نہیں کرتے حج کا، وہ بھی سنیں۔ ہمارے بزرگ تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں ان کا انتقال ہوا۔ میرے دادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، اور تحریک ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد، جیلیں کاٹی انگریز کی۔ تو کسی نے شاہ جی سے آ کے کہا شاہ جی میرا مسجد چاہنے دل نہیں کرتا، کسی نے شاہ جی کو آ کے کہا کہ میرا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، تو شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا نہیں،
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। कई साहिब निसाब होने के बावजूद हज बैतुल्लाह पर जा नहीं सकते हैं। क्यों? तड़प नहीं है दिल में। जब तक अल्लाह से मांगेंगे कि नहीं, दौलत का म्यार बंदे को बैतुल्लाह के दरो दीवार तक नहीं लेके जा सकता। दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की जालियों के सामने पेश हो जाएं। नहीं नहीं, ये तो दिल की तड़प के ऊपर है। अगर आपके इरादे नेक हैं, दिल के अंदर तड़प है, और क्या बात है अगर जो लोग ज़िंदगी में बैतुल्लाह को देख लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देख लें, तो इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है। बैतुल्लाह हमारी वहदत की निशानी है। बैतुल्लाह मुसलमानों के आज़्म इस्तक़लाल की निशानी है। बैतुल्लाह पूरी कायनात में बसते हुए ईमान वालों के लिए काबे का दर्जा रखता है। पूरी कायनात के मुसलमान 5 वक्त बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसकी मोहब्बत मुसलमानों की घुट्टी में डाली गई। नमाज की नियत बांधने से पहले करता है कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ घुट्टी में डाली है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क, बैतुल्लाह की मोहब्बत मुसलमानों की घुट्टी के अंदर डाली गई है। ये बड़ी इज्जतों की बात है। ये शुक्र मनाया करें रोज कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत दी है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये अल्लाह तबारक व तआला का कर्म है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। देखो, ईमान की दौलत के बदौलत पूरी कायनात के बड़े बड़े हुक्मरान भी अगर अहले ईमान के दुश्मन हो जाएं, ईमान फिर भी कमजोर नहीं होता। ईमान और मौजज़न होता है। अल्लाह पे यकीन और बढ़ता जाता है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बतें और बढ़ती जाती हैं। ये इस्लाम की खूबी है कि इसको जितना दबाया जाता है उतना ही उभर के फिर सामने आ जाता है। हज बैतुल्लाह की बातें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख है। हज का महीना शुरू हो गया है। पूरी कायनात में मुसलमान चल पड़े बैतुल्लाह की तरफ। दुनिया की कोई जमीन ऐसी नहीं है जहां इस वक्त हाजियों के कदम बैतुल्लाह की तरफ ना चल रहे हो। दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला हमारा नाम उन लोगों में लिख दे जो हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे कभी ना कभी। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो अपने घर की ज़ियारत करें जाके अल्लाह के घर की। ये हज का मौसम शुरू हो गया है। जो साहिब निसाब लोग हैं उनको चाहिए कि पूरी ताकत लगाएं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं और फिर पूरी ताकत लगाएं अल्लाह के घर तक पहुंचने की। कि दुनिया चंद रोजा है, आज है कल नहीं है। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी अल्लाह के घर की तरफ रवानगी होनी चाहिए, इरादे होने चाहिए। और बड़ी खूबसूरत इबादत है। जब बंदा जाता है हज बैतुल्लाह की तरफ, अमीर गरीब छोटा बड़ा बादशाह फ़कीर, हुक्म हो जाता है अभी 2 चादरें बांध लो, एक सफ़ेद चादर नीचे एक सफ़ेद चादर ऊपर, सर से नंगे पाँव से नंगे, ताकि पता लगे कि जब तेरे घर में आ गए, तेरे दरबार में आ गए तो सभी एक हैं, कोई इनमें बड़ा नहीं, कोई इनमें छोटा नहीं है। इतनी आजिज़ी इनकसारी है बैतुल्लाह के अंदर, हरमैन शरीफैन में इतनी आजिज़ी इनकसारी है कि लाखों लोग तवाफ कर रहे हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप हदीस पढ़ेंगे ना, आपको इश्क होता जाएगा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इश्क जो है वो मोजज़न होता जाएगा, इश्क जुनून की हद तक चलता जाएगा। बेशुमार फजीलतों के दरमियान एक दफ़ा फरमाया मेरे सहाबा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस मक्के की इमारतें मक्के के पहाड़ों से ऊंची हो जाएंगी। कब कही ये बात? 1450 साल पहले, आज नहीं। जब लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि 2 मंजिला मकान होगा, सोने रसूल ने कब फरमाया? 1450 साल पहले कि मक्के की इमारतें मक्के के पहाड़ों से भी ऊंची हो जाएंगी। और क्या फरमाया? फरमाया लोग यहाँ शाहराहों पे, सड़कों पे ऐसे चलेंगे जैसे दरियाओं में पानी चलता है। आप जाएंगे जब अल्लाह तबारक व तआला आप सबको मुझे अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए और हज बैतुल्लाह का मौका अता फरमाए। इतनी खूबसूरत इबादत है कि जब बंदा जाता है बैतुल्लाह में तो बस उसको यही होश होता है कि मेरा रब है और मैं हूं। दाएं कौन है बाएं कौन है इससे कोई लेना देना नहीं।
کوئی چیز قابل کشش ہے ہی نہیں سوائے بیت اللہ کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا بیت اللہ کا، جب حج کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ساتھ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. طواف کرتے کرتے ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، بڑی عاجزی سے مسلمانوں کی گردنیں جھکی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. اچانک محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب ذرا سیدھے تن کے کھڑے ہو جاؤ، کندھے اوپر اٹھاؤ، گردن اوپر اٹھاؤ. اب ایک چکر ایسے لگاؤ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بندہ محافظ ہوتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بنتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چکر ایسے بھی تاکہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ یہ صرف عاجزی انکساری والے نہیں، ہمت والے بھی ہیں، حوصلے والے بھی ہیں. ایسی خوبصورت عبادت کی جب اذان ہوتی ہے، کسی بہت بڑے جنرل نے ایک مسلمان حکمران کو کہا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اگر میں چاہوں اس کو ترتیب دینا تو 10 گھنٹے میں اس کو ترتیب میں لگا سکتا ہوں. تو اس کو بیت اللہ دکھایا گیا، بیت اللہ کی تصویریں دکھائی گئی، بیت اللہ کی ویڈیو دکھائی گئی کہ یہاں آؤ، یہاں دکھاتے ہیں جب صفیں لگنی ہوتی ہیں، جب یہاں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں، جب ایک عبادت کے اندر 30-40 لاکھ لوگ چل پھر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بالکل 30 سیکنڈ کے اندر 40 لاکھ مسلمان کندھے سے کندھا ملا کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی منظم فوج ان کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہے. کیونکہ اسلام نے عشق میں بھی تہذیب سکھائی. اسلام نے عشق میں جنون نہیں سکھایا، اسلام نے عشق میں بھی آداب کو ملحوظ رکھا ہے. لاکھوں لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جب تکبیر ہوتی ہے اس طرح منٹوں منٹی اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ زاروں قطار رو رہے تھے یا قرآن پاک پڑھ رہے تھے یا تسبیحات کر رہے تھے. لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا صفوں سے صفیں جوڑ دی گئیں، اس کا مطلب اسلام اپنے ماننے والوں کو تہذیب کا درس دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ڈسپلن کا سبق دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک امام کی اقتداء کا سبق دیتا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صفوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے ساتھ جڑ کے رہنے کا حکم دیا. اسلام کی تمام عبادات کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان عبادات کے اندر شور نہیں ہے، ان عبادات کے اندر اللہ کی محبتیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا خلوص ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں پوشیدہ ہے. بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس ارادے کو پورا کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی ارادہ بنا لیں اپنے اپنے دل میں کہ انشاءاللہ جانا ہے اللہ کے گھر تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک. ابھی میں گیا تھا پچھلے مہینے عمرہ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے بزرگ گزرے، جب وہاں کا حکمران ہے تو ان کے دادا، میرے دادا رئیس الارار مولانا لدھیانوی جو تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے شاہ مسعود اول کے. تو جب بیت اللہ کے لیے گئے تو شاہ نے کہا کہ یہیں بس جاؤ، تو فرمایا نہیں یہاں نہیں بسنا. پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں بسنا؟ فرمایا میرے بچے یہاں رہ کے جب لدھیانہ کو یاد کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے ادبی ہوگی، یہاں نہیں بسنا، تاکہ ان کو اپنا وطن یاد آئے گا بار بار. ابو جان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حج کی بڑی خواہش تھی، لیکن جب عمرے پہ گئے تو میں نے بھی کہا، کہیں اور لوگوں نے بھی کہا، بڑے بڑے مولوی جو جاتے ہیں ان پہ اعتراض نہیں. ایک قصہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. بڑے بڑے لوگ جب پوری دنیا سے جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عرب کے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے، بادشاہ سے نہیں تو امام حرم سے ملاقات ہو جائے. حرم کا امام تو بادشاہ کے بالکل خاص میں سے جو کہتے وہ ہو جاتا ہے. مؤذن سے ملاقات ہو جائے. حرم شریف کے مؤذن کا اتنا پروٹوکال ہے کہ اگر مؤذن کسی ملک میں چلا جائے تو وہاں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا مؤذن آیا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہزادے بنایا ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. تو ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے لوگوں نے اصرار کیا، جب بیت اللہ میں جاؤ گے، عمرہ کر لو گے، تمہاری ملاقات وہاں 2-4 بڑے لوگوں سے کروا دیتے ہیں، امام صاحب سے کروا دیتے ہیں، 2-4 گورنروں سے ملوا دیتے ہیں. فرمایا اتھے آ کے بھی بادشاہ نو ملنا ہے.
اللہ دے گھر چ بھی آ کے بادشاہ نوں ملنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے نے یہ بات کہی تھی. وقت کے حکمران نے دیکھا کہ عمر بن خطاب کا پوتا حرم کا طواف کر رہا ہے, کہنے لگا ہاں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ. اور فرمایا اللہ کے گھر میں بھی آ کے تجھ سے مانگنا ہے, یہاں آ کے بھی تجھے ہی درخواست دینی ہے. بڑا شرمندہ ہوا, کہنے لگا اچھا میں باہر انتظار کرتا ہوں. جب طواف کر کے باہر نکلے, باہر ملا کہ اچھا آپ بتاؤ, اب تو اللہ کا گھر اندر رہ گیا, میں باہر ہوں. اور فرمایا جب اس مالک سے جس سے مانگنا تھا, جو دنیا کا مالک ہے, اس سے دنیا نہیں مانگی تو اس سے کیا دنیا مانگے گیا. جو لوگ جاتے ہیں, خاص کر آج کل جو بزنس کر رہے ہیں عمرے کا, مدینہ المنورہ جائیں, لوگ 15 دن رہتے ہیں. میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا, اور مولانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ. مریدوں نے بار بار کہا حضرت چلیں مدینہ, فرمایا چلوں گا لیکن 3 دن رہوں گا. مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے, مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے. جائیے بیت اللہ کو پکڑ کے روئیں زاروں کی طرح, اللہ کے آگے گڑ گڑائیے, لیکن مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر ہے, یہ محبتوں کا مرکز ہے. محبت میں ذرہ سی بھی گستاخی اللہ کے حضور پسند نہیں کی جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے دھیما کر لو, اپنی چال کو نبی کی چال سے پیچھے رکھو, آداب کے اندر رہو. جن لوگوں کو اگر شوق بھی ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا, وہ چاہے مہینہ رہنا چاہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کی گلی کوچے ہوں. مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے, عرش اللہ معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے. لیکن مدینہ کی گلیاں, مدینہ کے ہوٹل, مدینہ کی شاہراہیں, مدینہ کے جو جانور ہیں, مدینہ منورہ کے اگر کتا بھی آگے سے گزرتا ہو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا بے ادبی کے اندر آتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا, وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس شہر میں آپس کے اندر مذاق نہیں کیا جا سکتا, اس شہر کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی, اس شہر کے لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کی کوشش نہیں کی جا سکتی, اس شہر کے ذرات کی بھی ان کی قدر و قیمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اس لیے بڑے اکابرین جب بھی مدینہ منورہ گئے, حاضری کے بعد فوراً مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی کہ مبادا کوئی گستاخی نہ ہو جائے محمد رسول اللہ کے شہر میں, کیونکہ ہمارا سارا سرمایہ بیت اللہ کس سے ہے جی؟ محمد رسول اللہ سے ہے. اسلام کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ہے. میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں, میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ جالیوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. میں پہلے بھی یہ بات آپ کو دہرائی, میں نے کہا یہ عالم بتا سکتے ہیں, فتویٰ دے سکتے ہیں کہ کوئی کہے جالیوں کو چومنا سنت ہے, کوئی کہے کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا برکت کی بات ہے, کوئی کہے ہاتھ لگانا نہیں ہے, کوئی کہے نہیں چومنا, کوئی کہے چومنا. میں ان کے مسئلوں میں فتووں میں نہیں پڑتا, میں تو صرف اپنے ضمیر سے بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ جن ہونٹوں سے ہم ان جالیوں کو چومنا چاہتے ہیں, جن ہاتھوں سے ان جالیوں کو چھونا چاہتے ہیں, کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تعالیٰ تک پہنچ جائے؟ یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ وجود اس قابل ہے؟ ہم کہاں, محمد الرسول اللہ کہاں. ہم جیسا گنہگار محمد الرسول اللہ کے روضے تک پہنچ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیشی ہو جائے, محمد رسول اللہ کی جالیوں کو, مقدس روضے کو دیکھ لے, یہ ہماری حیثیت سے, ہماری اوقات سے, ہماری حیثیت سے بہت بڑی بات ہے. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں, ہم تو اس قابل نہیں کہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں. اگر پہنچ جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, پہنچ جائیں تو محمد رسول اللہ کے حضور بار بار سلام پیش کریں, پہنچ جائیں تو ہم وقت درود پاک پڑھتے رہیں. اس لیے اس مہینے کے اندر جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے, میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ بار بار ارادہ کیجئے کہ یا اللہ آپ کا گھر دیکھنا ہے, یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری چاہیے, یا اللہ آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر سلام پیش کر بار بار ارادہ کریں. اور یاد رکھیں اس بات کو بالکل, بیت اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سفر کے لیے دولت نہیں چاہیے. آپ اگر سچے دل سے ارادہ کریں گے, جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ پہنچ کیسے گئے ہیں وہاں. اس بات کو یقین سے پلے باندھ لیجئے کہ وہاں جانے کے لیے دولت نہیں چاہیے, وہاں جانے کے لیے ایک نیک دل چاہیے, پاک ارادے چاہیے, اللہ کے حضور دعائیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو اگر قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایک دن حج بیت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.